تیرا مقام یا نبی کوئی سمجھ سکا نہیں، تیری تو راہ گزار تک کوئی کبھی گیا نہیں، تیری تو راہ گزار تک کوئی کبھی گیا نہیں، تم سا ہنسی اے جان جا دیکھا نہیں سنا نہیں، تم سا سخی جہان میں ہوگا نہ ہے ہوا نہیں، تم ہو عطا کے بادشاہ ہم ہیں فقیر بے نوا، تم سا کوئی میرے شاہ نہیں، ہم سا کوئی گدا نہیں۔ بعد از حمد و صلات لائق تعظیم و تکریم جملہ سادات والا مرتبت جمیع علماء ذی عزت و ذی مرتبت، جملہ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی یہ محفل ذکر و فکر عزیز القدر حضرت محترم مولانا حافظ و قاری رمیز عاشق ضیائی ادام اللہ عمرہ، ان کی شادی خانہ آبادی کے سلسلے میں اس خوشی میں ان کے دعوت ولیمہ کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ دعوت ولیمہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے خود فرمایا تھا کہ ولیمہ ضرور کیا کرو، چاہے ایک بکری ذبح کر کے ہی کیوں نہ ہو، اور اسی طرح کی اور روایات بھی موجود ہیں۔ ولیمہ شادی اور بیاہ میں برکت کا باعث ہوتا ہے، اور نہ صرف جانبین میں الفت، یگانگت، محبت اور برکتیں ملتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اگر ولیمہ واقعتاً سنت محمدی کے مطابق کیا جائے تو اس کی برکات آگے نسلوں میں بھی محسوس ہوتی ہیں۔ حضرات گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غم ہو یا خوشی ہو امت کو کبھی نہیں بھلایا۔ حضور سید عالم کی حیات طیبہ میں غم بھی بہت آئے اور خوشیاں بھی بہت آئیں۔ قرآن و سنت کو اگر ہم دیکھیں، پڑھیں، جانچیں اور سمجھیں تو ہمیں یہ بات بڑی واضح طور پر محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں حضور کی سب سے بڑی خوشی کا موقع وہ وقت تھا کہ جب رسول اللہ اس سفر پہ گئے کہ جہاں وہ تھے اور ان کا محبوب ازلی رب قدیر تھا۔ حجابات اٹھ گئے تھے، دوریاں مٹ گئی تھیں، نہ نوریوں میں سے کوئی تھا اور نہ خاکیوں میں سے کوئی تھا۔ نوریوں کا سردار جبریل امی سدرہ پہ رہ گیا تھا، اور کہنے والا اسی منظر کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے،
جبریل رکے براق تھکے رف رف بھی آگے جا نہ سکے، جبریل رکے براق تھکے رف رف بھی آگے جا نہ سکے، رب اذن منی حبیبی کہے تیری رفعت جا کا کیا کہنا۔ گرامی المرتبت حاضرین، چوتھے فلک تیرے کوئی یار گیا، کوئی سدرا جا کے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جیڑا لنگ عرشاں تو پار گیا۔